بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق اللہ العظیم. محترم دوستوں اور بھائیوں، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور اللہ تعالی کی طرف سے رحمت کی گھٹائیں جھوم جھوم کر اہل ایمان کے اوپر برس رہی ہیں اور اہل ایمان کی مغفرت کے بہانے تلاش کیے جا رہے ہیں. میرے دوستو، یہ جو رمضان ہے یہ صرف روزے اور تراویح کا نام نہیں ہے. ہم نے اس مبارک مہینے میں دن میں روزہ رکھ لیا اور رات میں تراویح پڑھ لی، رمضان کا حق ادا ہو گیا، ایسا نہیں ہے. بلکہ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ رمضان کا جو مبارک مہینہ ہے یہ ہماری تمام روحانی بیماریوں کا علاج ہے. ہمارے دین کے اندر 11 مہینے کی دنیا داری کی وجہ سے جو ہمارے دین میں کمزوریاں آئیں، ہمارے تقوی میں، ہمارے توکل میں، ہمارے یقین میں، ہمارے ایمان میں، ہمارے اخلاص میں، ہماری استقامت میں، ہمارے دین میں جس لائن کی بھی کمزوریاں آئی ہیں، ان تمام کمزوریوں کو دور کر کے روحانی اور ایمانی انرجی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ اہل ایمان کو دیا ہے. لہذا ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے کہ اس مقصد میں وہ کتنا کامیاب ہے. صرف یہ نہ دیکھیں کہ ہم نے 30 روزے پورے کر لیے اور تراویح کی 20 رکعات پوری پڑھ لی اور پورا قرآن ہم نے تراویح میں سن لیا. یقیناً یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی دولت ہے، اللہ کی بہت بڑی توفیق ہے. اس پر ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے. لیکن اس کے علاوہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ رمضان سے پہلے ہمارا توکل کیسا تھا، اب کیسا ہے. رمضان سے پہلے اللہ کی ذات پہ یقین کیسا تھا، اب کیسا ہے. رمضان سے پہلے ہمارے اندر تقوی کیسا تھا، اب کیسا ہے. تو جتنی بھی ہمارے دین کی کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک تربیتی کورس قائم کیا ہے، جس تربیتی کورس سے ہم لوگوں کو اس مہینے گزارا جا رہا ہے. دین تو بہت آسان ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر.
اللہ تعالیٰ آسانی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ پریشانی بندوں کے لیے نہیں چاہتے۔ اور ایک جگہ فرمایا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں کوئی تنگی پیدا نہیں کی۔ اور کہیں کہا گیا الدین یسر، دین تو بہت آسان ہے، اور وہ مشکل کام جو انسان کے بس میں نہیں ہے اللہ نے ان کاموں کو دین بنایا ہی نہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے ہر انسان کو جس کام کا مکلف بنایا ہے وہ انہی کاموں کا مکلف بنایا ہے جو انسان کے بس میں ہے۔ جس پر انسان قادر نہیں ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے، اس کام کا اللہ نے انسان کو حکم ہی نہیں دیا۔ اور یہ جو دنیا کی زندگی اللہ نے دی ہے یہ صرف اس لیے دی ہے تاکہ بندے اس دنیا کی مختصر سی زندگی میں دین پر چل کر اپنی آخرت کی ہمیشہ والی زندگی بنا لیں۔ ہمیں اس دنیا میں دنیا بنانے کے لیے بھیجا ہی نہیں گیا، ہمیں جو بھیجا گیا ہے اس دنیا میں وہ آخرت بنانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہم لوگ دنیا کی ایسی تیاری کرتے ہیں اور دنیا کی ایسی فکریں کرتے ہیں جیسے یہی ہمارا آئیڈیل ہوم ہو، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہو، حالانکہ کسی کو اگلے دن کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ اس دنیا میں زندہ رہے گا۔ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ دنیا کی مثال تو ریل گاڑی کے ڈبے کی طرح ہے، لوگ اس میں سوار ہوتے ہیں اسٹیشنوں سے، اور جب ان کی منزل آتی ہے وہ اتر جاتے ہیں۔ کسی کا سفر مختصر ہوتا ہے، وہ مختصر زندگی اس دنیا میں لے کر آتا ہے، اور کسی کا سفر لمبا ہوتا ہے، وہ لمبی زندگی اس دنیا میں لے کر آتا ہے۔ اب ریل گاڑی کے اندر چاہے سفر چھوٹا ہو چاہے سفر بڑا ہو، کتنا بڑا سے بڑا مالدار انسان جو لگژری لائف گزارتا ہے، شاندار زندگی گزارتا ہے، لیکن جب وہ ریل گاڑی میں بیٹھتا ہے تو بقدر ضرورت سامان لے کر بیٹھتا ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ریل گاڑی کا سفر ہو اور وہ اپنا ڈبل بیڈ لے کے آ رہا ہے کہ میں تو اس پہ آرام کرتا ہوں، گھر سے فریج اور کولر لے کر آ رہا ہے کہ یہ تو میری ضرورت کی چیزیں ہیں۔ اس کو جو ہے بیوقوف کہا جائے گا، اسے پاگل کہا جائے گا کہ کتنے تم ہائی فائی ہو، یہ چند گھنٹے کے لیے تمہیں یہ سب لانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہی ہمارا حال ہے، ہمیں دنیا جتنی مختصر دی گئی ہے ہمیں اسی کے بقدر دنیا کی تیاری کرنی ہے، اور آخرت جیسی دی گئی ہے اسی کے اعتبار سے ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ دنیا کے مقابلے میں آخرت کیسی ہے؟ کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ دنیا میں تو اگلے پل کی خبر نہیں، ہم اس دنیا میں ہوں گے یا نہیں۔ نہ جانے کتنے لوگ آج ہمارے درمیان موجود ہیں، اگلے سال رمضان میں وہ ہمارے درمیان نہیں ہوں گے، ان کی زندگی کی شام ہو گئی ہوگی۔ اور جو آخرت کی زندگی ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا۔ فرمایا کہ زمین سے لے کے آسمان تک یہ جتنا خلا ہے، یہ جتنا اسپیس ہے، خالی جگہ، اس پوری جگہ کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے۔ رائی کے دانے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، زمین سے لے کے آسمان تک جتنی جگہ ہے یہ پوری جگہ رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، اور ایک چڑیا آئے اور ایک دانہ اپنی چونچ میں دبا کر لے جائے، پھر 100 سال کے بعد پھر ایک چڑیا آئے اور ایک دانہ اپنی چونچ میں دبا کر لے جائے، پھر 100 سال کے بعد چڑیا آئے، اسی طرح 100 سال میں چڑیا آتی رہے اور ایک دانہ لے جاتی رہے۔
اس طرح ایک زمانے میں یہ سارے دانے ختم ہو جائیں گے مگر آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی۔ لہذا ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں دنیا کو کتنا وقت دینا چاہیے اور دنیا کی کتنی فکر کرنی چاہیے اور آخرت کی تیاری میں ہمیں کتنا وقت لگانا چاہیے۔ ہمارا تو حال ہے نرقع دنیانا بتمزیق دیننا، نرقع دنیانا بتمزیق دیننا فلا دیننا یبقى ولا ما نرقع، کہ ہم اپنے دین کو پھاڑ پھاڑ کے اپنی دنیا کو بناتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نہ ہمارا دین بچتا ہے اور نہ ہماری دنیا بچتی ہے۔ اللہ نے دنیا کو اور دنیا کمانے کو، دنیا حاصل کرنے کو منع نہیں فرمایا۔ اتنا مطالبہ ہے بہت آسان اور مختصر، دین کو بھی کماؤ، دین پر بھی چلو اور دنیا بھی کماؤ۔ صرف اتنا کرو کہ دین کو دنیا پر مقدم کرو، دین کو دنیا پر مقدم کرو، خوب دنیا کماؤ۔ لیکن جہاں دین کو نقصان پہنچے، ہمارے دین پر کوئی آنچ آ جائے، ہماری آخرت کی زندگی متاثر ہونے لگے، وہاں دنیا کو لات مار دو، وہاں دنیا کو لات مار دو۔ کیونکہ دنیا جو ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، پوری دنیا جو اللہ کی نعمتوں سے بھری ہوئی ہے، صبح شام ہم دیکھتے ہیں، اس ساری دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اور ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا، ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا، ایک مرتبہ کلمہ طیبہ، حدیث میں آتا ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور ساری دنیا کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دو، یہ جو پلڑا ہے یہ جھک جائے گا، اس کا اتنا وزن ہے۔ تو دین ہمارا بہت قیمتی ہے، دنیا کے مقابلے میں دین ہمارا بہت قیمتی ہے۔ لہذا ہم سب اپنے ساتھ انصاف کریں، جتنی دنیا کی ضرورت ہے اتنا جان مال اوقات دنیا پر لگائیں، اور جتنی ہمارے دین کو ضرورت ہے، ہماری آخرت کو ضرورت ہے، اسی کے بقدر ہم اپنی جان اپنا مال ہم دین پر لگائیں۔ دیکھیے دیندار بننا تو سب چاہتے ہیں، دنیا میں کون ایسا کلمہ گو ہوگا مسلمان جو دین پر چلنا نہ چاہتا ہو؟ لیکن شیطان نے دین کو مشکل بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں الدین یسر، دین بہت آسان ہے، لیکن شیطان نے ہمارے لیے دین کو انتہائی مشکل بنا دیا۔ ہمارے لیے دنیا حاصل کرنے کے لیے 8 گھنٹے ڈیوٹی دینا آسان ہے، لیکن 5 وقت کی نمازوں کے لیے مسجد میں جانا مشکل ہے۔ حالانکہ حقیقت میں اگر غور کریں تو 5 وقت کی نمازیں مسجد میں آسان ہیں یا 8 گھنٹے کی ڈیوٹی آسان ہے؟ حقیقت میں 5 نمازیں آسان ہیں، لیکن شیطان نے اس کو تو ہمارے لیے آسان بنا دیا۔ کبھی ڈیوٹی ہماری بہت زیادہ ایمرجنسی ہو تبھی ہم ناغہ کرتے ہیں، ورنہ پابندی سے جاتے ہیں، اور 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھنے کے لیے ہمیں بڑا بھاری لگتا ہے۔ تو ہمیں شیطان کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی جو ہے نا، یہ 2 دشمن ہیں ہمارے، نفس اور شیطان۔ شیطان تو ہم جانتے ہیں، شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے نفس۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے خادم مولانا محمد سلیمان جہاں جی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ پوچھا کہ حضرت جی کہ آدم علیہ السلام کو تو شیطان نے بہکایا تھا، جب اللہ نے منع کیا تھا کہ اس درخت کا پھل مت کھانا، مگر شیطان نے ان کو بہکا دیا تھا، انہوں نے وہ پھل کھا لیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو دنیا میں اتار دیا۔
لیکن شیطان کو کس نے بہکایا؟ جب اللہ نے کہا تمام فرشتوں سے کہ شیطان کو سجدہ کرو، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس، سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا، اور یہ ابلیس جو فرشتوں کے درمیان اللہ تعالی کی سب سے زیادہ عبادت کرنے والا تھا، اس نے انکار کر دیا۔ تو اتنا بڑا عابد، فرشتوں میں سب سے بڑا اللہ کا عبادت گزار، اس نے اللہ کی بات کیوں نہیں مانی؟ اسے کس نے بہکایا؟ تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شیطان کو اس کے نفس نے بہکایا۔ معلوم ہوا یہ نفس جو ہے شیطان کا بھی باپ ہے۔ تو ہماری جو یہ پوری زندگی ہے، ہمیں یہ نفس اور شیطان کے ساتھ کشمکش کا نام ہے، نفس اور شیطان کے ساتھ مقابلے کا نام ہے۔ اب ہمیں ان دونوں سے پوری زندگی مقابلہ کرنا ہے۔ جس نے اس مقابلے میں شیطان کو اور اپنے نفس کو ہرا دیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو اس مقابلے میں شیطان سے اور نفس سے ہار گیا، شیطان جیت گیا، تو سمجھ لو وہ ناکام ہے۔ اب ہمیں کیسے ہرانا ہے ان کو ہرانے کا طریقہ یہ ہے، علماء نے بتایا کہ دیکھو کتنا بڑا سے بڑا گنہگار ہو، نیکی کا خیال دل میں ضرور آتا ہے۔ جب اذان کی آواز سنتا ہے، کتنا بڑا بے نمازی ہو، ایک مرتبہ دل میں ضرور آتا ہے کہ مجھے بھی سب ایمان والوں کی طرح مسجد جا کے نماز پڑھنی چاہیے۔ فجر کی نماز کے وقت گہری نیند سوتے ہیں، جب اذان پہ آنکھ کھلتی ہے تو ایک مرتبہ دل میں خیال ضرور آتا ہے کہ یہ گرم گرم بستر چھوڑ کر ہمیں بھی اللہ کی منادی کی آواز پر اٹھ کے مسجد جانا چاہیے۔ نیکی کے خیالات آتے ہیں، تو علماء نے فرمایا یہ جو نیکی کے خیال آتے ہیں اس کو وارد کہتے ہیں۔ وارد کے معنی مہمان، یہ اللہ کا مہمان ہے، اور کیسا مہمان ہے؟ بڑا غیرت مند مہمان ہے۔ مہمان جو ہے بے غیرت بھی ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کسی کی اجازت کے بغیر، اس کی خوش دلی کے بغیر اس کے گھر میں جائے اور اس کی خوشی کے بغیر زبردستی اس کے گھر میں کھانا کھائے، یہ چوروں کی طرح گھر میں داخل ہوا اور لٹیرے کی طرح واپس آیا۔ ایسے مہمان کو لٹیرا کہا گیا کہ جو مان یا نہ مان میں تیرا مہمان۔ لیکن یہ جو دل میں نیکی کا خیال آتا ہے اللہ کی طرف سے، یہ بڑا غیرت مند مہمان ہے۔ اگر آپ اس کی قدر کریں گے تو یہ بار بار آئے گا۔ جس مہمان کی قدر ہوتی ہے، اکرام ہوتا ہے، اسے یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ میرے آنے سے خوش ہوتے ہیں، تو پھر وہ بار بار آتا ہے۔ اور جہاں اس کو اگنور کیا جاتا ہے، اس کی بے عزتی کی جاتی ہے، پھر غیرت مند اگر مہمان ہے تو پھر وہ دوبارہ نہیں آتا۔ لہذا نیکی کا جب بھی خیال آئے وہ اللہ کی طرف سے مہمان ہے، اس کی جو ہے قدر کرو۔ اس کی قدر کیا ہے؟ اس نیکی پر عمل کرو۔ یہ مت سوچو کہ مسجد میں داخل ہوئے ہیں، دل میں خیال آیا تحیت المسجد پڑھ لیں 2 رکعت، لیکن فوراً شیطان نے کہا کوئی فرض یا واجب تو ہے نہیں، آرام سے بیٹھ گیا ہو ایک طرف۔ تو یہ اگر ہم اس خیال کو، یہ جو نیکی کا خیال دل میں آیا، اس پر اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو یہ خیال آنا نیکی کا پھر بند ہو جائے گا۔ لہذا جب بھی کسی نیکی کا خیال آئے اس پر عمل ضرور کرو، چاہے وہ فرض نہ ہو، واجب نہ ہو، ادنا درجے کا مستحب ہو۔ اسی لیے حدیث میں کہا گیا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، نیکی کے کسی بھی کام کو حقیر مت سمجھو، نیکی کے کسی بھی کام کو حقیر مت سمجھو، کوئی بھی نیکی حقیر نہیں ہے۔ جب آپ اس چھوٹی سی نیکی پر عمل کریں گے تو نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے، پھر بار بار نیکی کے خیالات آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نیک کاموں کی توفیق دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے۔
آپ یہ سوچیں کہ چلو آج کر لیا یہ گناہ آئندہ نہیں کریں گے، نہیں، پھر یہ اگلے گناہ کو کھینچے گا۔ یہ جو حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من تقرب الی شبرا تقربت الیہ باعا، کہ جو بندہ میری طرف ایک بالش آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں، اور جو ایک ہاتھ میری طرف آتا ہے میں کئی ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں، اور جو بندہ میری طرف چل کر آتا ہے ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ، تو میں دوڑ کے اس کے پاس جاتا ہوں۔ علماء نے کہا کیا مطلب ہے اس کا؟ علماء نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ایک بالش اگر آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ آگے بڑھنے کی اس کو توفیق دیتے ہیں، اور جو ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کئی ہاتھ آگے بڑھنے کی توفیق دیتے ہیں، اور جو اللہ کی طرف چل کے جاتا ہے اللہ اس کو دوڑ کر آنے کی توفیق دیتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ معمولی سے معمولی گناہ ہو، ہم اس کو معمولی گناہ سمجھ کر اس پر عمل نہ کریں، اس کو چھوڑیں، اور معمولی سے معمولی جو نیکی ہو اس کا خیال آئے فوراً ہم اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان۔ اللهم اجعلنا من الراشدين۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وتلاوة كتابك۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وجهد عملك۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وترك معصيتك۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء۔ اللهم إنا نعوذ بك من الأربع: من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع۔ اللهم اجعل لنا قلبا يخشاك كأنه يراك۔ اللهم اجعل سرنا خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا صالحا۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اللهم آنس وحشتنا في قبورنا۔ اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة۔ اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا
وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة لا علينا يا رب العالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا بلاء إلا رفعته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا أديته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. إليك رب فحببنا، وفي أنفسنا لك رب فذللنا، وفي أعين الناس فعظمنا، ومن سيء الأخلاق فجنبنا، وعلى صالح الأخلاق فقومنا، وعلى صراطك المستقيم فثبتنا، وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. ونسألك اليسر والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، فإنا لا نثق إلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك، وحب من ينفعنا حبه عندك، والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا. اللهم أنت العالم بحوائجنا ودعواتنا كلها، فاقض حاجاتنا وأجب دعواتنا يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات، من فوق 7 سماوات، في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، اے مالک ہماری پوری زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے، اے اللہ
اے اللہ آپ کا کوئی حکم ایسا نہیں جو ہم نے توڑا نہ ہو، آپ کے حبیب کی کوئی سنت ایسی نہیں جو ہم نے چھوڑی نہ ہو۔ اے اللہ ہمارے ظلم عظیم کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہ بے شمار ہیں، اور اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے۔ اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہ سمندر کے قطرات سے زیادہ ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہ مٹی کے ذرات سے زیادہ ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہ بالوں کی تعداد سے زیادہ ہے، لیکن اے اللہ تو بڑا رحیم ہے، بلکہ ارحم الراحمین ہے۔ آپ سے بڑھ کر نہ کوئی رحم کرنے والا ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ اے اللہ بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ اے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو ہم نے رات کی تاریکی میں کیے ہیں۔ اے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو ہم نے دن کے اجالے میں کیے ہیں۔ اے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو ہم نے سرن کیے ہیں۔ اے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو ہم نے علانیتاً کیے ہیں۔ اے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو ہم نے سہون کیے ہیں۔ اے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو ہم نے عمدن کیے ہیں۔ اے اللہ ہم آپ سے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہماری جھولی آپ کے سامنے پھیلی ہوئی ہے۔ اے اللہ آپ کریم ہیں، اور کریم کے دربار کا بھکاری خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ اے اللہ ہم آپ کے دربار کے بھکاری ہیں۔ اے اللہ ہم مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہم رحمت کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہماری جھولی میں مغفرت ڈال دے۔ اے اللہ ہماری جھولی میں اپنی رحمت ڈال دے۔ اے اللہ ایسا نہ ہو کہ یہ مجلس ختم ہو جائے اور ہمارے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ باقی رہ جائے۔ اے اللہ ہمارے تمام گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دے۔ اے اللہ ہمارے گناہ جتنے بھی ہوں، لیکن اے اللہ آپ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہے۔ اے اللہ آپ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم جیسے بھی ہیں آپ کے ماننے والے ہیں۔ اے اللہ آپ کی حبیب کی امت میں ہیں۔ اے اللہ آپ کے علاوہ نہ ہم نے کسی کو مانا ہے اور نہ مانیں گے۔ اے اللہ آپ کے ساتھ نہ ہم نے کسی کو شریک کیا ہے اور نہ کریں گے۔ اے اللہ اگر ہم مجرم ہیں تو آپ کے ہیں۔ اے اللہ اگر ہم خطا کار ہیں، قصوروار ہیں، گنہگار ہیں، اے اللہ جیسے بھی ہیں ہم آپ کے ہیں۔ اے اللہ ہمارے اوپر کرم فرما دے، ہمارے اوپر رحم فرما دے، ہمارے اوپر فضل فرما دے، ہماری بگڑی بنا دے۔ تو ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے، تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی فرما لے۔ اے اللہ تیری ناراضگی والے جو کام ہیں اے اللہ ان سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ عفو کا، عافیت کا، اور اے اللہ یسر کا، سہولت کا، اور اے اللہ کرم کا، رحم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ غیبی تائید شامل حال فرما۔ اے اللہ بھرپور نصرت اور مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے ساتھ استحقاق کا معاملہ نہ فرما۔ اے اللہ ہمارے ساتھ استحقاق کا معاملہ نہ فرما، اپنی رحمت کا معاملہ فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اگر تو نے استحقاق کا معاملہ کیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہم برباد ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں بچیں گے۔ ہمارے گناہ بے شمار ہیں، ہمارے کرتوت بہت برے ہیں۔ اے اللہ محض اپنے کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ یہ ماہ مبارک تیرا مہمان آیا، اے اللہ یہ پورا مہینہ ہماری غفلت کی نظر ہو گیا، ہاں اے اللہ ہماری ناقدری کی نظر ہو گیا۔
اے اللہ ہمارے ظلم کو معاف فرما دے۔ اے اللہ گرچہ ہماری کوئی عبادت ایسی نہیں جو آپ کے دربار میں پیش کیے جانے کے قابل ہو، اے اللہ نہ ہم نے روزے کا حق ادا کیا، اے اللہ نہ ہم نے تراویح کا حق ادا کیا، اے اللہ نہ ہم نے تلاوت کا حق ادا کیا، اے اللہ نہ ہم نے دعاؤں کا حق ادا کیا۔ اے اللہ ہمارے اس جرم کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں محرومین میں شامل نہ فرما، اے اللہ ہمیں محرومین میں شامل نہ فرما، اے اللہ ہمیں محرومین میں شامل نہ فرما۔ اے اللہ ٹوٹی پھوٹی اے اللہ جو بھی ہم سے عبادت ہوئی ہے، اے کریم تو اپنے کرم سے قبول فرما لے، ایک ایک سجدے کو قبول فرما لے، ایک ایک رکوع کو قبول فرما لے، ایک ایک تلاوت کو قبول فرما لے، ایک ایک دعا کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے ہر عمل کو قبول فرما لے۔ اے اللہ یہ تیرے بندے تجھ سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ تیری توفیق سے یہاں آئے ہیں، اے اللہ جنہوں نے یہاں اے اللہ پابندی سے آ کر، اہتمام سے، دور دراز علاقوں سے آ کر قرآن سنا، اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما لے، ان کے سننے کو قبول فرما لے۔ اور اے اللہ جن لوگوں نے یہاں مصلیوں کے لیے پانی کا اہتمام کیا، پانی کا انتظام کیا، اے اللہ ان کو بھی اپنے شایع نشان اجر عطا فرما۔ اور اے اللہ جو اس دعا میں شرکت کے لیے یہاں آئے ہیں، اے اللہ ان کو بھی قبول فرما لے۔ اے اللہ ان سب کی حالتوں کو ان سے زیادہ آپ جانتے ہیں، اے اللہ ایک ایک ضرورت کو پورا فرما دے، ایک ایک مشکل کو حل فرما دے، ایک ایک پریشانی کو دور فرما دے، ایک ایک بیماری کو ختم فرما دے۔ اے اللہ ان کو بھی قبول فرما، ان کے چھوٹوں کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ ہر خیر سے مالا مال فرما، ہر شر سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کی جان کی، مال کی، ایمان کی، اعمال کی، اخلاص کی، اخلاق کی اے اللہ پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں مسلمان پریشان ہیں، اے اللہ جگہ جگہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اے اللہ مظلومین کی مدد فرما۔ اور اے اللہ ظالموں کو نشان عبرت بنا دے، اے اللہ ظالموں کو نشان عبرت بنا دے۔ اللہم شتت شملہم، اللہم مزق جمعہم، اللہم خالف بین کلمتہم، اللہم زلزل اقدامہم، اللہم انزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین۔ اے اللہ تو ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے۔ اے اللہ تیری توفیق سے یہ قرآن جو سنایا گیا ہے اور سنا گیا ہے، اے اللہ محض اپنے کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ جو کچھ سننے سنانے میں کمی کوتاہیاں ہوئی ہو، اور اے اللہ یقیناً ہوئی ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اے اللہ ہم تمام کوتاہیوں کو محض اپنے کرم سے معاف فرما کر اے اللہ اس سننے سنانے کو، اس ختم کو قبول فرما لے۔ اور اے اللہ ہماری زندگیوں میں دینی انقلاب کا ذریعہ اے اللہ اس کو بنا دے۔ اے اللہ اپنے حقوق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو ہم نے مانگا ہے وہ بھی ہمیں عطا فرما دے، اے اللہ جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، اے مالک بغیر مانگے عطا فرما دے۔ اے اللہ اس امت کے حال پہ رحم فرما دے، اے اللہ امت کے حال پہ رحم فرما دے۔ اے اللہ اس امت کا ہر فرد دنیا کے جس کونے میں رہتا ہے، اے اللہ اس کو اپنی امان میں لے لے، اے اللہ اپنی پناہ میں لے لے۔ اے اللہ جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا دے، اے اللہ جو نمازی ہیں ان کو بے نمازیوں پہ محنت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ جو بے دین ہیں ان کو دیندار بنا دے، اے اللہ جو دیندار ہیں ان کو بے دینوں پہ محنت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ جب تک اس دنیا میں رہیں دین پر، دین کی محنت پر، دین کے کاموں پر ہمیں ثابت قدم فرما، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.